بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، رانا سہیل گلوبل پلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام جناب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی پریس کانفرنس ہے احمد شریف صاحب کی۔ تو وہ پریس کانفرنس کیا تھا جی، کھلا انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب اگر ہم نے اپنے بندوں کو نہیں چھوڑا تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بندوں کو نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے خود احتساب ان کا کرنا تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم کورٹ مارشل کے ذریعے ان کا احتساب کریں گے یا ان سے حساب کتاب لیں گے۔ وہ کس سلسلے میں بات کر رہے تھے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر وہ جناب اسی فیض حمید سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے، یہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے فیض حمید کو ہاتھ نہیں لگایا اور یکدم ہی پکڑ لیا۔ بھئی ثبوت سب پہلے موجود تھے، انکوائری بھی چل رہی تھی، انویسٹیگیشن بھی چل رہی تھی، اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے فوج کا۔ جب یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں ساری مکمل کرنے کے بعد لا کر سلیوٹ مار کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اس وقت وہ پھر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو یہی ان کے ساتھ ہوا ہے جی فیض حمید صاحب کے ساتھ۔ اور جو پریس کانفرنس تھی نا جی، اس کے اندر انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، کوئی شک نہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ہے جی پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والے اور پاکستان کے فوج کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آدمی پکڑے ہیں، اور ہم باقی اداروں سے بھی توقع کرتے ہیں کہ اپنی کالی بھیڑیں پکڑیں گے وہ۔ تو بات تو آپ کی ٹھیک ہے جنرل صاحب کہ آپ نے یہ ٹھیک کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن فیض حمید کو اکیلے پکڑ لینا کافی نہیں ہے حضور والا۔ اگر آپ نے یہ سٹیپ لینا ہی ہے یا لیا ہے، فیض حمید کے تو خیر اور بھی بہت سی چیزیں نکلی نا کہ آفٹر سروس جو انہوں نے جو اپنے احکامات جاری کیے یا جس طرح اس کو پیرلل لے کے چلتے رہے، آئی ایس آئی کے آئے یا آئی ایس آئی کے پیرلل اپنی ایک انہوں نے آئی ایف آئی لے کے چل رہے تھے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے کہ لوگ آئی ایس آئی سمجھ رہے تھے اور یہ آئی ایف آئی کام کر رہی تھی فیض حمید والی پارٹی۔ تو صرف فیض صاحب کو قابو کر لینا نہیں ہم سمجھتے کہ آپ نے جناب کنٹرول پا لیا۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں جس کا آپ نے نام خود رکھا ہے عمران پروجیکٹ، تو عمران پروجیکٹ لانچ کرنے والا کون تھا؟ کب لانچ ہوا؟ یہ 2014 سے کیوں نہیں دیکھتے؟ 2013 سے کیوں نہیں دیکھتے آپ سیدھا پکی پکائی لا کے فیض حمید کے اوپر آپ نے شروع کر دی، وہیں پر داستان شروع وہیں پر داستان ختم۔ اس طرح تو نہیں چلے گا نا۔ آپ جناب علی وہاں سے شروع ہوں، جنرل رحیل شریف سے، منیمم آپ کو وہاں سے شروع کرنا پڑے گا جنرل رحیل شریف کو۔ جس طرح فیض حمید صاحب کو پکڑا ہے نا، اسی طرح جنرل رحیل شریف کو پکڑیں آپ، پھر اس کے بعد لے کے ہیں آپ وہ جنرل پاشا کو، جو جن لوگوں نے آبیاری کی ہے، یہ پودا بویا تھا جسے آپ عمران پروجیکٹ کا نام دے رہے ہیں۔ تو جناب نہ صرف وہ بیج بونے والا بلکہ اس بیج کو پانی دینے والے جتنے بھی جرنیل ہیں ان کو بھی لے کے آئیں، جنرل پاشا کے ساتھ جنرل ظہیر الاسلام کو بھی لیں، وہ جو ہزار کے وہ کرنسی نوٹ بانٹ رہے تھے وہاں پر جنرل صاحب، یہ سب لوگوں کو لے کے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جنرل باجوہ کو بھی، صرف فیض حمید کو پکڑ لیا جو ہم نے پکڑ لیا نہیں، اکیلے فیض حمید یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اور فیض حمید کو یہاں تک فیض حمید بنانے تک پہنچایا کس نے؟ یہاں پر یہ سوال بھی تو آپ سے پوچھا جانا ہے نا کہ اکیلے فیض حمید ہی کیوں، رحیل شریف کیوں نہیں؟ یا تو اس کا جواب دیں کہ اس لیے نہیں، جنرل پاشا کیوں نہیں، اور پھر جنرل ظہیر الاسلام کیوں نہیں، اور جنرل باجوہ کیوں نہیں؟ اس چیز کا جواب دے کہ ان لوگوں نے نقصان نہیں پہنچایا، یہ پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ نہیں تھے، یہ اپنے اقتدار میں نہیں تھے، یہ بغاوت نہیں کر رہے تھے کیا؟ یہ سب لوگ ملوث تھے۔ اگر یہ سب لوگ ملوث تھے تو ان سب کو بھی دے آل شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک۔ آپ سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں فیض حمید کو؟ ہاں فیض حمید بھی اس میں شامل ہے، فیض حمید نے بہت کام کیا اور وہ اوور ڈوئنگ کی، آپ یوں کہہ لیں فیض حمید نے اوور ڈوئنگ کی ہے۔ تو آپ نے صحیح پکڑا فیض حمید کو، اگر فیض حمید کو صحیح پکڑا ہے تو پھر ان کو بھی صحیح پکڑے نا، ان کو صحیح چھوڑیں نا، ان کو بھی صحیح پکڑیں۔ اگر آپ نے فوج میں احتساب کرنا ہے تو احتساب ایسے نہیں ہوگا۔ دا ریسنٹ پاسٹ بھی جو ہے نا، دا ریسنٹ پاسٹ آف دا پاک فوج
should be start from the General Raheel Sharif. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ایوب خان سے شروع کریں, ہم نہیں کہہ رہے اس سے پہلے سے شروع کریں. اگر ریسنٹ پاسٹ سے بھی شروع کریں تو رحیل شریف سے تو کم سے کم شروع کریں. پروجیکٹ عمران خان کی اگر بات کرنی ہے تو پروجیکٹ عمران خان صرف فیض حمید کا پروجیکٹ نہیں تھا, ان سب فوجی بھائیوں کا پروگرام یہ اکٹھا ہی چلتا تھا. تو اس کو ساتھ لے کے آئے ہیں, اکیلے فیض حمید کو نہ پکڑیں. اکیلے فیض حمید کو پکڑیں گے تو کل کو جناب تاریخ بھی آپ کو ملزم قرار دے گی, موجودہ سیٹ اپ کو ملزم قرار دے گی کہ اکیلے فیض حمید کو پکڑ لیا تو کیا وہ شامل نہیں تھا؟ اگر یہ فیض حمید کا قصور ہے تو رحیل شریف شامل نہیں تھا کیا؟ سوال پوچھیں گے نا آپ سے, تمام تینوں چاروں جرنیلوں کے بارے میں پوچھیں گے, باجوہ صاحب کے بارے میں پوچھیں گے. اس لیے اپنی پوزیشن کو کنٹروورشل ہونے سے بچانے کے لیے وہاں سے شروع کریں. اگر آپ نے احتساب کا عمل واقعی نیتاً, اصولتاً, خالصتاً ملک کی محبت میں کیا ہے تو پھر ان لوگوں کو بھی آپ اس میں شامل کریں. وہ کرنا پڑے گا. عاصم سلیم باجوہ, وہ پاپا جانز والا, ان کا میں نام ہی بھول گیا. وہ بھائی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, بڑے بڑے لوگ استعمال ہوئے ہیں, یا جرنیل ہی استعمال ہوئے ہیں نا. کون سا لانس نائک استعمال ہوا ہے یہاں پر؟ کون سا فوجی والدار استعمال ہوا ہے یہاں پر؟ کون سا جوان استعمال ہوا ہے یہاں پر؟ بھائی آپ ستاروں والے, پھلوں والے, آپ ہی لوگ آئے ہیں نا. عمران خان کے جناب علی آپ نے جی پروجیکٹ کو یہ کیا. پھر آپ جو بات کر رہے تھے نا آج اپنی پریس کانفرنس میں کہ جی ہم تو اپنا احتساب شروع کر دیا, باقی ادارے بھی کریں. میں بتا دیتا ہوں باقی اداروں میں کس کا احتساب چاہتے ہیں. وہ انہوں نے اپنے منہ سے نہیں کہا, میرے دوست جو بیٹھے ہیں بلاگس کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے منہ سے نام نہیں لیا. جناب علی وہ احتساب چاہتے ہیں کہ ثاقب نثار کا بھی کیا جائے. وہ کہتے بلائیں ثاقب نثار کو, ثاقب نثار کا بھی احتساب کریں. عمران خان پروجیکٹ جو ہے اور یہ پروجیکٹ کے بعد آصف سعید کھوسہ کا بھی کریں, جسٹس بندیال کا بھی کریں. گلزار وغیرہ نے خیر کیا کرنا تھا, وہ اپنا چھوٹا موٹا دیہڑی لگا کے وہ چلے گئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ان کا بھی احتساب, ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بھی احتساب ہے, لیکن بھائی صاحب ان کا احتساب مانگنے سے پہلے آپ اپنے پورے بندوں کا احتساب کریں. پھر یہ ثاقب نثار, آصف سعید کھوسہ, عمر طیب بندیال وغیرہ, پھر ان کے احتساب پہ آئیں آپ. ان کا بھی ہونا چاہیے. بیوروکریسی کے اندر بھی احتساب ہونا چاہیے. جو لوگ وہاں پر جس طرح کے کمشنر ٹائپ لوگ آئے تھے اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے, جھوٹے گواہ بن کے آنے کے لیے, میں نے وہ یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا. تو یہ ساری چیزوں کو اگر نمٹارا کرنا ہے تو پہلے اپنے صرف ایک جنرل فیض حمید نہیں, آپ کے 5 رکنی جرنیل اس میں آنے چاہیے. جنرل باجوہ ہیں, جنرل رحیل شریف ہیں, وہ کیا نام ہے, عاصم باجوہ, عاصم سلیم باجوہ, جنرل پاشا, جنرل ظہیر الاسلام. کم سے کم یہ 5 رکنی بینچ آپ کا بھی جرنیلوں کا پکڑا جانا چاہیے. پھر آپ ثاقب نثار, آصف سعید اور عمر طیب بندیال کی بات کریں. دوسرا انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جناب کورٹ مارشل سے کون نہیں بچے گا. ہم کب کہتے ہیں جی بچائیں کورٹ مارشل سے؟ ہم کہتے ہیں کہ کورٹ مارشل کریں مگر سب کا کریں. صرف عمران خان ہی کیوں, عمران خان کی سہولت کاری کرنے والے سب لوگ, ان کا بھی ہونا چاہیے. 9 مئی کے اندر صرف عمران خان ہی کیوں, فیض حمید ہی کیوں, باقی لوگ کیوں نہیں؟ باقی لوگوں کا بھی ہونا چاہیے. تو جب آپ آ رہے ہیں نا جی سزا ہی دینی ہے, کورٹ مارشل کرنا, اور آپ نے کہا کہ یہ قانون ہے, آپ کا قانون ہے, بالکل ہے کہ اگر فوجی تنصیبات یا فوج سے منسلک کوئی بھی اس طرح کی کارروائی ہوتی تو اس میں ملوث تمام آدمیوں کا ٹرائل وہیں پر ہوگا جہاں پر فوجی افسر کا ہو رہا ہوگا یا فوجی اہلکار کا ہو رہا ہوگا. تو آپ نے وہاں پر کرنا ہے. پھر تو جتنی یہ سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو جمائمہ خان کو بھی پارٹی بنانا پڑے گا. آپ کبھی ذکر ہی نہیں کرتے, آپ کبھی نام ہی نہیں لیتے. نام لینا پھر آپ, اب تو کوئی 1-1.5 مہینے سے ہمارے سوشل میڈیا پر نام لینا شروع کیا گیا ہے, نہیں تو وہ بھی مقدس گائے کی طرح اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری پلاننگ جمائمہ خان اور گولڈ سمتھ خاندان نے کی ہے, ان کی وجہ سے یا عمران خان کو لایا گیا, شادی بھی اس طرح سے کرائی گئی, وہ کروایا گیا, تو پھر اس کے اندر وہ بھی ایویڈنس لے کے آئے نا جو جمائمہ خان والی ہے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جمائمہ خان کو پکڑ لیں, لیکن تذکرہ تو ضرور کریں نا کہ یہ نیٹ ورک کہاں سے شروع ہوتا ہے. اسرائیل کا آپ نام نہیں لے سکتے, سوشل میڈیا نے لینا شروع کر دیا ہے, بڑی مہربانی.
نہ ہی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایشو تھا کیا، پاکستان کو سری لنکا کیوں بنایا جا رہا تھا، یہ نہیں بتانا چاہتے آپ۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کیوں بنایا جا رہا تھا، میں بتا دوں کیوں بنایا جانا چاہ رہا تھا۔ خان صاحب چاہتے تھے کہ پاکستان ڈپ ڈاؤن کر جائے، بالکل نیچے چلا جائے، بیٹھ جائے، دیوالیہ ہو جائے، اور یہ جو سعودی شہزادے اور قطری شہزادے اور یہ امیراتس اور دوسرے تیسرے امریکہ IMF بلا بلا سب پیچھے ہٹ جائیں پاکستان سے، کوئی پاکستان کو منہ نہ لگائے، اور اتنے پاکستان کے حالات برے ہو جائیں کہ ان حالات کے اندر ایک جناب علی یوں کر کے ٹیم آئے، اور ٹیم آئے کہاں سے؟ اسرائیل سے ٹیم آ کر پاکستانیوں کو کہے ہمیں آپ بے شک تسلیم نہ کریں، ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر آپ کی امداد کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ کا ملک دیوالیہ ہو گیا، آپ کے قرضے ہم اتارتے ہیں۔ تو آدھے پاکستان کا میڈیا، آدھے پاکستان کے لوگوں نے اسرائیل کو اسی دن سپورٹ کرنا شروع کر دینا تھا، اسی دن اسرائیل زندہ باد کے نعرے لگانے شروع حالانکہ اسرائیل نے کہنا کہ ہمیں نہ تسلیم کریں، لیکن ہم انسانی بنیادوں پر پاکستان کی امداد کرنا چاہتے ہیں، ہم سے نہیں دیکھا چاہتا کہ پاکستان جیسا ایک ملک جو ہے، ہمارے کزن بردرز جو ہیں، یہ اس طرح دیوالیہ ہو جائیں، اس طرح دلدل میں پھنس جائیں، لہٰذا آپ کے تمام تر قرضے اسرائیل اتارے گا۔ تو اسرائیل نے اپنی بلے بلے کروا لینی تھی۔ اب اسرائیل نے آپ کے قرضے اتار دیے، یا کسی بھی بندے نے آپ کے خاندان کے اندر آپ کے جناب علی قتل کے پرچے ہیں، تو وہ آپ کے اس طرح کی امداد آ کے کر دے تو آپ کہتے چلو یار معافی دے دو، معافی تلافی ہو گئی۔ تو آپ تو انڈائریکٹلی اسرائیل کو ہیرو بنوانا چاہتے تھے عمران خان صاحب، تاکہ اس کے اندر آپ کو سعودیہ بھی چھوڑ دے، چائنا بھی چھوڑ دے، امریکہ بھی چھوڑ دے، اور آپ نے پوری کوشش کی سارے چھوڑ دے۔ آپ نے سب سے تعلقات خراب کیے، اگر نہیں کیے تو بتائیں، تاریخ گواہ ہے، آپ کی ریسنٹ تاریخ ہے نا، میں کوئی 400 سال پرانی 500 سال پرانی بات تو نہیں کر رہا۔ تو آپ کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان بالکل ڈوب جائے، نیچے چلا جائے، دلدل میں پھنس جائے، پھر اسرائیل آ کے جناب پاکستان کو ریسکیو کرے، اور پھر کہے پاکستان کو کہ مجھے آپ تسلیم بھی نہ کریں، ہم آپ سے ایٹم بھی نہیں مانگتے، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہم تو انسانی بنیادوں پر آپ کی کر رہے ہیں جناب علی امداد۔ پاکستان کے کئی مفتی بھی اس کے حق میں ہو جانے تھے، پاکستان کے کئی جناب سوشل ورکر اس کے حق میں ہو جانے تھے، سوشل میڈیا اس کے حق میں ہو جانا تھا، اور سارا کچھ ایک مینج کیا جا رہا تھا۔ اس لیے پاکستان کو کبھی سری لنکا بن جائے گا، یہ ڈوب جائے گا، یہ مر جائے گا، پاکستان کا یہ ہو جائے گا، تاکہ کوئی اور ملک نہ رہے پاکستان کے ریسکیو کے لیے۔ جب پاکستان ہر طرف سے پھنس جائے تو اسرائیل کو جناب پاکستان کا مسیحا بنا کر لایا جائے، یہ پلان تھا دراصل۔ اور اس کے بعد جو آپ کا محسن بن گیا، جس نے پیسہ دے کے آپ کو نکالا اس دلدل سے، کل کو وہ کہے گا کہ دیکھیں جی آپ کی کس سے لڑائی ہے، آپ کی تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، دیکھیے چائنا کو بھی سمجھا دیا ہے، انڈیا کو بھی سمجھا دیا ہے، افغانی بھی آپ کے تابع دار ہیں، تو آپ نے لڑنا کس سے ہے؟ تو اس لیے یہ جو چیزیں آپ نے کھلونے رکھے ہیں، چھوڑیں ان کو، کیا دفع کریں۔ اور پھر آدھے دانشوروں نے کھپ ڈالنی شروع کر دینی تھی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ انہیں آپ کے ایٹم بم نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہتے آپ کا ایٹم بم بند ہو، وہ چاہتے ہیں ان کے کنٹرول میں چلا جائے۔ اور وہ جب منہ سے کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ایٹم بم کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اسرائیل کو مارنے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ لوگوں نے اٹھ کے ہمارے گلے پڑنا تھا کہ دیکھا جی وہ تو یہ کر رہے ہیں، وہ تو یہ کر رہے ہیں، تو اہم پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان سے غداری کر رہے ہیں۔ اگر ایک ملک نے پاکستان کو اس سے نکالا ہے باہر، تو آپ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے اٹھ کے ہمارے گلے پڑنا تھا۔ سر پلان یہ تھا، اسرائیل کو ہیرو بنانا، اور اس ہیروئزم کے چکر میں خان صاحب آپ ویلن بن گئے۔ یہ فیض امیر صاحب سے جتنے کنیکشن مل رہے ہیں، یہ سب چیزیں وہاں پر سامنے آ رہی ہیں اور آ جائیں گی، آپ لوگوں تک یہ پہنچیں گی۔ جب یہ ہوگا نا کیس کا فیصلہ، اس وقت یہ چیزیں آپ تک آئیں گی کہ کس طرح سے اسرائیل کو انوالو کیا گیا، اور کس طرح سے اسرائیل کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی، اور کس طرح سے اسرائیل کی خاطر ملک کو ڈبویا جا رہا تھا، تاکہ اسرائیل اس بچے کو آ کے باہر، ڈوبتے ہوئے بچے کو باہر نکالے جی، اور پھر کلیپنگ ہو بلے 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 بلے۔ یہ سارا پلان تھا، یہ سسرالی پلان کہہ لیں، گولڈ سمتھ پلان کہہ لیں، جمائمہ خان کا پلان کہہ لیں، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شادی بھی ایک پلان کے تحت کی گئی تھی۔ ایمی حکیم سعید نے کھپنی ڈال دی تھی
امی ڈاکٹر اسرار نے اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، انہوں نے ایسی شور نہیں مچا دیا تھا. دے ہیو لرن سم تھنگ اباؤٹ اٹ. انہیں کچھ بتایا گیا تھا، کچھ ہنٹس تھے، کچھ وائبس تھیں، کچھ اس طرح کے آثار نظر آ رہے تھے. ہم چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے رپورٹر، ہمارے اتنے یہاں پر ذرائع ہو جاتے ہیں لوگوں کے، جو ہمیں آگے تھوڑی سی بات بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. کبھی کوئی سورس یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، تو عقل مند وہیں سے بات سمجھ جاتا ہے. تو یہ سارا وہ پلان تھا. ان سب لوگوں کو آپ کو پکڑنا ہوگا، اکیلا فیض حمید نہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.